اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا سلسلہ کلام جو جاری ہے کہ امت مصطفی روح با زوال کیوں ہے، آخر وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے جس سے یہ امت دن بدن محروم ہوتی جا رہی ہے، وہ کون سی ایسی کجی اور خامی ہے جو بحیثیت مسلمان بحیثیت قوم ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اوصاف اور کمالات قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے رہبری کے لیے 14 صدیوں سے زائد مدت سے قرآن ایک انقلابی کتاب کی صورت میں مسلسل فریضہ انجام دے رہا ہے، رہنمائی کا اور رہبری کا۔ پہلی امتوں کے زوال کی باتیں
اور مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف غمی اور پریشانی کے موقع پر ہی پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، یا بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا، یا پھر کسی بیمار کی بیمار پرسی یا کسی فوت ہونے والے کی وفات کے وقت یا بعد میں قرآن کی تلاوت کرنا، یا چند لمحے اگر نماز سے پہلے کسی مسجد میں بیٹھنے کا اعزاز ملے تو اس وقت الماری میں پڑے ہوئے قرآن کو اٹھا کے چند کلمات طیبات کو تلاوت کرنا، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک جامع نظام ہے، اور جو صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، یعنی انسانیت کے لیے ہے، اور انسانوں میں اس کے لیے بالخصوص جس کو اللہ نے ایمان کا مقدس کنیکشن عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی جو خصوصیات قرآن نے بیان کی ہیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت جو مومنوں میں ہے اور اب وہ ناپائد ہوتی جا رہی ہے، وہ خصوصیت کہ مومن ہر وقت صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ خصوصیت قرآن نے ایمان والوں کی بتائی ہے کہ مومن ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اللہ سے ڈرنے والا۔ اور پھر وہ قرآن نے کہا کہ استقامت یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور استقامت کے ساتھ وہ اپنی اس جو اس نے کہا، اقرار کیا، اس پر وہ کار بند ہو گیا۔ اس صفت کو قرآن مجید کی سورۃ فصلات میں 30ویں آیت میں بیان کیا ہے۔ یہ ہے خصوصیت۔ میں، آپ، ہم سب بحیثیت قوم اگر غور و فکر فرمائیں تو ہم اس کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کتنے کس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے یا مخلوق سے، اللہ سے یا لوگوں سے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے مومن کی خصوصیت، اللہ سے ڈرنا۔ یہ ہے، اس کو پتہ ہے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزق کا مالک کون ہے؟ یہ مومنوں کی علامات ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ کاروبار نہ کروں، سود پہ نہ کروں، سودی ادارے پہ نہ کروں، تو نظام کیسے چلے گا؟ بھئی پھر وہ بھول جاتا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ، جو کیڑوں کو، مکوڑوں کو، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو رزق دے رہا ہے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ جس سے اس کو پیار ہے، اس بندے کو کیسے بھوکا مار سکتا ہے؟ اس میں صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور کر لے کہ اس نے مجھے رزق دینا ہے، جلدی نہ کرے۔ جب وہ جلدی کرے گا، ڈاکہ مارے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا اور کسی سے وہ چھینے گا، وہ جلدی کرے گا۔ جس کو پتہ ہے کہ رزق اس نے ہی دیا ہے، اسی نے ہی دینا ہے، تو جو لکھا ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا، اور جو نہیں ہے وہ ہم لے نہیں سکتے۔ تو
جب سب کچھ اسی نے دینا ہے تو اس پر وہ کارمند رہتا ہے۔ نمبر 2، مومن کو یہ پتہ ہے موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مومن کو اس بات کا ادراک ہے کہ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بیماری دینے والا کون ہے؟ اور بیمار کو شفا بخشنے والا کون ہے؟ تو وہ لمحات اپنے اس کے نام رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹرگل نہ کرے، کوشش بھی کرے، سٹرگل کرتا رہے، رزق میں فراوانی ہو یا کمی ہو، یہ اس کی طرف سے ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں ذرا حساب لگانا، آج کل کاروبار تھوڑا کمزور چل رہا ہے، کسی نے اچھا پھر جو آپ کی تاک لگا کے بیٹھے ہیں کاروباری پروفیشنل فراڈیے، وہ کہتے ہیں ہاں آپ کو تو کسی نے کیا ہوا ہے، کاروبار بند کیا ہوا ہے۔ بیچارہ سادہ بندہ وہ کہتا اچھا کسی نے بند کیا ہوا ہے تو کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اتنے بکرے، اتنے فلانا، اتنا ڈھیمنا۔ مجھے اس شعبہ میں دین کی چوکیداری میں شعور سے لے کر اب تک ڈھیر سارے سال گزر گئے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے دشمنوں کی باتیں بھی سنی ہیں۔ میں منبر رسول پر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے آج تک کسی بڑے سے بڑے دشمن نے یہ نہیں کہا حضرت کوئی ایسا تمیز دے دیں دشمن کا بٹھا ہی بیٹھ جائے، کوئی ایسا تمیز دے دیں کہ دشمن برباد ہی ہو جائے۔ ایسا تمیز ہے ہی؟ ایسا تمیز بولو ہے ہی؟ دشمن کا بٹھا بیٹھ جائے، دشمن یہ ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے۔ او بھائی یہ اللہ کا نظام ہے۔ اچھا آپ بتائیں، اللہ مجھے معاف کرے، بھئی اللہ اس کو رزق دے رہا ہے اور میں تمیز کے ذریعے اس کا رزق روک سکتا ہوں؟ بولیے وہ خدا کیسے ہے جس کے دیے ہوئے رزق کو میں روکوں؟ وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا رزق کی فراوانی کو اللہ کی نعمت ضرور سمجھیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ یہی ہے نا۔ بعض اوقات رزق کی فراوانی یاد خدا سے غافل بھی بنا دیتی ہے، اور رزق کی کمی یاد خدا کی طرف متوجہ۔ آپ دیکھیں کثرت سے بندے کو اخلاص سے یاد کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے قبرستان میں، جنازے میں، بیمار کے پاس، میت کے پاس، دکھ میں۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے جس رب نے مجھے کل دیا تھا آج بھی وہی دے گا اور آنے والے کل بھی وہی دے گا۔ مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے کوئی مجھے مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اگر میری زندگی رب کے حضور باقی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو بندہ ایسے بہانہ بنتا ہے ٹھیک تھا، چل رہا تھا، اچانک گر گیا۔ تو اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، دیوبندی کے لیے، وہابی کے لیے، سنی کے لیے، جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتا ہے، بزنس مین کے لیے، ٹیچر کے لیے، مولوی کے لیے، پیر کے لیے، سیاستدان کے لیے، سائنسدان کے لیے، کہ وہ ان خصوصیات کا حامل بن جائے جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہم
ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا ایمان کا نور مل گیا، اس نے کہا ربنا اللہ، پالنے والا رب گئے، رزق دینے والا رب گئے۔ اسی لیے تو کہتا ہے جب بھی لب کھلے میرے حضور دامن طلب دراز کرو تو پھر کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تصور مومن کی زندگی کا اہم ترین ہونا چاہیے کہ پالنے والا اللہ ہے، پھر وہ حرام سے بچے گا، دھوکے سے بچے گا، پھر جناب والا لوگوں سے فراڈ سے بچے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے جس نے میرے والد کو دیا، دادا کو دیا، پڑوسی کو دیا، وہی رب مجھے دینے والا ہے۔ جب اسی سے مانگیں گے، مانگتے جائیں گے، وہ دیتا چلا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو مشکلات کو، خوشیوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر وہ اس پر قائم رہے، ثم استقاموا، لوگوں کے رزق کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا، لوگوں کی فیکٹری کو، مل کو، کارخانے کو، بزنس و تجارت کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا، یہ کہے یا اللہ اس کو بھی تو نے دیا ہے، اس کو بھی اور دے، اپنی جناب سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ اگر کسی کو ملا ہے دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا مومن، حسد نہیں کرتا، رشک کرتا ہے، یہ مومنانہ خصوصیات ہیں۔ فرمایا جو اس نے یہ کر لیا تو پھر قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر یہ ایسی نعمتیں اتارتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ اطمینان کی نعمت ہوتی ہے۔ امیر کون ہے؟ امیر وہ نہیں ہے جس کے جو کھرب پتی ہے، امیر وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر مطمئن اور شاداب ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے رزق اللہ نے دیا، اس پر خوشحال گئے، اس پر شاد فرغاں و شاد ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ایک کو اللہ نے رزق کی فراوانی دے دی، پھر اس کا حساب بھی اس سے لینا ہے، اس سے پوچھنا ہے بتا تجھے دولت دی، طاقت دی، قوت دی، اس کا خرچ تو نے کیسے کیا ہے؟ لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی زندگی تھوڑے رزق پر اطمینان میں گزری ہے۔ قیامت کے دن میرے رب نے پیکج یہ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے گئے، اللہ فرمائے گا اس کو لاؤ میرے سامنے، لایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، اس کے اعمال میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں بھیج دو، اللہ تو مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے تھوڑے رزق پر مجھ پہ خوش تھا، میں اس کے تھوڑے عمل پر اس سے خوش ہوں۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، دولت والے کو نیند نہیں آتی اور پریشان حال رہتا ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے فقیر کو اپنی جھگی میں، کٹیا میں کیسے مطمئن ہوتا؟ اگر دولت بھی ہو، یاد خدا بھی ہو، پھر تو چسی وکھری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہاتھ میں انگوٹھی ایسی کہ پورے عرب کا بجٹ ایک طرف، امام اعظم کی ہاتھ میں انگوٹھی کا نگینہ ایک طرف، لیکن عالم یہ تھا کہ دنیا دار سارے رات کو سو رہے ہوتے، امام اعظم ایک ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن تلاوت فرما رہے ہوتے۔
یہ گئے وہ محبت. پھر حرام سے بچنے کا فلسفہ کیسا کہ پتہ چلا علاقہ میں ایک بکری چوری ہو گئی. امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے بکری کی، کتنی ایج ہے؟ کہا 9 سے 11 سال گئے. آپ نے چھوٹا گوشت نہیں کھایا، کہیں وہ چوری شدہ بکری کا گوشت کہیں محمد کے غلام کے منہ میں نہ چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دولت رکھنا جرم نہیں ہے، دولت مند ہونا جرم نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن دولت مند ہو بندہ عثمان غنی کا فالور ہو، دولت مند ہو ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلے. جب نبی کے دین کو ضرورت پڑے، لوگوں کو ضرورت پڑے، مخلوق کو سارا مال لا کر بارگاہ مصطفی میں یوں رکھے کہ میرا نبی فرمائے گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو. یہ کہ فلسفہ بھائیوں کا خیال رکھتا ہے مومن، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے مومن، یتیموں کا خیال رکھتا ہے مومن، غریبوں کا خیال رکھتا ہے مومن. ان کا جواب دینا پڑے گا، اور جس کے پاس جو اللہ نے دیا دے دیا وہ بانٹتا جائے گا. تو پھر سوچو پہلے کس نے دیا؟ اللہ نے، تو پھر وہ دے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو محنت کر کے دن رات، جب میرے نام کی بات آئی انسانیت کی خدمت کی، اس نے پھر تولا ناپا بھی نہیں، یوں دیا گئے. اس نے مجھے دیا گئے تھوڑا، میں اس کو دوں گا اور زیادہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، اس پر قائم ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. مال کے خرچ کرنے کے بعد اللہ نے کیا بڑا پیکج دیا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت ہے، جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے. پختہ ہونا کیا ہے؟ کسی نے کہا تیرا مال مر گیا، اس نے کہا اللہ نے دیا تھا لے لیا. کسی نے کہا فیکٹری ہے ہو گیا، اس نے کہا اللہ نے دیا تھا لے لیا. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی. جو اس پہ پختہ ہو گیا وہ مومن ہے. اس پہ آپ کو مجھے ان خصوصیات کو دیکھنا ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے سوال نہ کرنا پڑے. فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا. اللہ پر ایمان لانا پھر ڈٹ جانا. یہ ڈٹ جانا یہ ایمان ہے، ہٹ جانا منافقت ہے. یہ بھی کر لیا وہ بھی ہو گیا. نماز بھی، نماز اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے عبادات کا، منہ پہ مار دے. لیکن پختہ ایسا ہو کہ لوگ مثال دیں، جب وہ میدان میں آ جاتا گئے تو پھر میدان میں یوں پختہ ہوتا گئے کہ ساری چیزیں اس کو ہٹانے کی کوشش کریں تو اس کو دور نہیں کر سکتی. صدیق اکبر فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب بہت سے جاہلوں میں یہ دیکھا جاتا ہے میرے پیر دا کرم میں، میرے پیر دا کرم میں نہیں، کرم اللہ کا. یہ کہیں میرے پیر کی صحبت و قربت و تعلیم کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم کیا کہ مجھے دین کا شعور عطا فرما دیا. دینے والا، عطا کرنے والا،
مالک اللہ ہے، یہ فلسفہ ہو۔ ابو بکر صدیق فرماتے، حضرت عمر فرماتے بندہ استقامت کا مطلب یہ ہے امر اور نہیں، ان دونوں حوالوں سے قائم رہے، یعنی جو رب نے کہا اس پر ایسا عمل پیرا کہ وہ امر اور نہیں پر قائم رہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لومڑی کی طرح چال بازیاں نہ کرے۔ جب یہ میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا مجھے ایک مولانا یاد آ رہے تھے جو آئے دن حکمرانوں کے دروازوں پر نظر آتے ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی نا تو مجھے لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں کے پسندیدہ مولوی صاحب جو ماشاءاللہ ہر حکومت میں اگلی سیٹ پر براجمان ہوتے ہیں، مجال ہے کہ کبھی انہوں نے وہاں حق بیان کیا ہو، اپڑ تسی بھی گئے ہو۔ لومڑیوں کی طرح نہ کرے، وہ اپنی صفت کا اظہار کرے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور پھر ایسی جگہ پہ جہاں وہ سمجھے کہ یہاں میں کہوں گا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہیں تو کہنے کے لیے اقبال نے پیغام دیا ہے، خودی کا سر نہاں لا نہیں سارے ہیں پڑھنا، خودی کا سر نہاں لا جہاں عالم دین کی پیر کی غیرت خودی ختم ہو جائے پھر اس کا مطلب ہے وہ لومڑی ہے، اور جو محمد کے دین کا شیر بن کے فیض آباد کا پلگو یا کوٹ لکھپت کا قید خانہ ہو، جو دشمن کو للکارتا اور دھاڑتا رہے، اسی کے لیے تو اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ، ایسے پڑھے کہ اقبال کی روح خوش ہو جائے، خودی ہے تیغ فسان لا خودی گتے فسان لا الہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں اللہ، مل کے بولیے صنم کدا ہے جہاں اللہ۔ آپ کا حق بنتا ہے اگر مومن کا جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی برائی کو روکنے کی کوشش کرو، محلہ میں، علاقہ میں، گلی میں، ایریا میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پارلیمنٹ میں، ادارے میں، اپنے علاقے میں جتنی طاقت دی ہے، مومن خاموش نہیں ہوتا، خاموش بندہ بغیرت و بزدل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کے پاس بیٹھا کوئی بندہ گالی نکالے روکو، غیبت کرے روکو، حرام کرے روکو، شور کرے روکو، زنا کی بات کرے روکو، شراب سود کی بات کرے روکو، آپ کا حق بنتا ہے خاموش شیطان بننا، یہ مومن نہیں ہے، اور سمجھانا، تبلیغ کرنا، دین بتانا یہ ایمان ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس کے لیے ماحول کیسا بھی ہو بس یہ ذہن میں رکھے کہ صنم کدا ہے جہاں لا
اگر کوئی مسجد کا مولوی بغیرتی کرے، مدرسے کا استاذ بغیرتی کرے، سکول و کالج کا استاذ بغیرتی کرے، ممبر پارلیمنٹ بغیرتی کرے، حاکم کرے، جج کرے، آفیسر کرے، بغیرتی کو بغیرتی گردانا جانا چاہیے۔ مجرم کے لیے نرم گوشے کی بجائے اس کے لیے سزا کی آواز بلند کرنی چاہیے، بھلے کچھ بھی ہو۔ صنم قدا ہے جہاں لا الا اللہ، صنم قدا ہے جہاں لا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، فریب سود و زیاں لا الا اللہ، فریب سود و زیاں لا الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ اس کو پتا ہو یزید مجھے تیغ تیغ سے ذبح کر دے گا، یزید کی فوج اکبر کی جوانی لوٹے گی، اصغر کو معصوم حلق پہ تیر چلائیں گی، قاسم کی جوانی نوچ ڈالے گی، عباس کے بازو قلم کر دیں گے، میں بے گھر ہوں گا کیا بنے گا، بچے کٹیں گے کیا بنے گا، قسم کبریا کی عزت کی ڈونگا بھاگ والو، ستاون اسلامی ممالک کے بے حیا حکمران سوچتے رہے، فرانس میں کھڑے ہو کر ایک نوجوان نے اس بے غیرت صدر کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا، بے غیرتی اور ہوتی ہے خودی کا سر رہنے گا لا الا اللہ، خودی ہے تیغ فسانہ۔ دنیا بھر کے مبلغ پیر مولوی صوفی دیکھتے رہے، ڈونگا باغ کا مولوی سوچتا رہا، کعبے کا امام چپ بیچارہ کر گیا، حرم شریف کا سرکاری مولوی اپنی تنخواہ کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان و مضطرب رہا، اس کی ڈوری محمد بن سلمان کے ہاتھ میں، محمد بن سلمان کمینے کی ڈوری یہود و نصارہ کے ہاتھ میں، تو عاشق نے اٹھ کے کہا سنو، یاد رکھو جو فیصلے مولویوں پیروں حکمرانوں قاضی نہیں کرتے وہ محمد کے شیر غازی کیا کرتے ہیں، خودی کا سر رہنے ہم۔ دوڑنے والے اناڑی حکمران سوچ رہے تھے کیسے منہ دکھائیں گے، دنیا بھر کے بڑے بڑے سرخیل منہ چھپا کے بیٹھے تھے، لیکن اللہ اس شیر کو لمبی زندگی دے، اس ماں کی لوری کو کروڑوں سلام جس نے فرانس میں رہنے والے کو اتنی غیرت کا درس دیا، اس نے پوری دنیا کے کفر کے ہیرو کے منہ پہ تماچا مار کے کہا گئے صنم قدا ہے جہاں لا
کو یہ پتا ہوتا ہے اجڑوں گا مروں گا، اس کو یہ پتا دنیا اجاڑ نہیں سکتی، دنیا مار نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتا ہے جہاں میرا کنیکشن ہے اس میں خزاں اور بہار کا کنسپٹ کاروبار سے نہیں ہے، محمد کی غلامی سے ہے۔ اسی کو تو اقبال کہہ رہے گئے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ پاکستان کا امیر المجاہدین ہے، یہ غازی ممتاز ہے، یہ غازی علم الدین ہے، یہ غازی مرید حسین ہے، یہ ناروے کا فاروق ہے، یہ جناب محمد عربی کا وہ شعر ہے جو فرانس میں نیشنلٹی کی خبر رکھے بغیر حضور کے دشمن کو زناٹے دار تماچا مارا۔ قسم اللہ کی ایٹم بم سے، ڈیجی کٹر بم سے، ڈرون حملے سے بڑا حملہ ہے کسی بغیرت دشمن رسول کے منہ پہ تماچا مارنا۔ اقبال کہتے گئے اس کو اس لیے فکر نہیں گئے، اس کو پتا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں گئے پابند، بہار ہو کے خزاں لا بہار ہو کے خزاں لا الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا۔ اب پھر اس کو پڑھیے اور دماغوں میں میرے سمیت ہم سب اقبال کی اس فکر کو شاعری تک نہ رکھیں بلکہ دماغ تک اتار کے بولیں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا اندلس میں داخل ہونے لگا، کشتیوں کو جلا دیا، لوگ کہہ رہے تھے کیا بنے گا؟ محمد عربی کے غلام نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے ہر ملک ما است، اور یہ کسی کا ملک نہیں ہے۔ آج محمد کے غلام یہاں آ گئے، کردار سے، نور سے، ایمان سے، اخلاص سے، یہ اپنی غیرت و حمیت سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ملک اللہ کی ملک ہوتا گئے اور ہوتا اسی کا گئے جو محمد کا نوکر بن جائے۔ کشتیاں جلا دی گئی، وہاں پھر رہنے والوں نے دیکھا وہ جو آئے تھے جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رہنے کے لیے آئے تھے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، کفر کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا بھی ہے، وہ معیشت و تجارت کے حوالے سے پریشان و مضطرب کرتا ہے، لیکن مومن کو یہ پتہ ہوتا ہے ان القوت للہ جمیعا۔ او فرانس کے موزی صدر، قوت تیرے پاس نہیں ہے، اور نیٹو فورسز والوں قوت تمہارے پاس نہیں ہے، اور امریکہ والوں قوت تمہارے پاس نہیں ہے، قوت تو میرے رب کے پاس ہے۔ پھر وہ رب سے ڈرتا گئے، جو رب سے ڈرتا گئے ہر شے ہولی بولو، لیکن جو رب سے نہ ڈرے، مطلب یہ ہے رب کے بن جاؤ،
آپ کے آقا میرے مولا آپ کی اور میرے مالک مختار نبی کا پیغام کیا ہے. اپنے یار غار سے غار میں کیا کہہ رہے تھے؟ ابو بکر یارو نبی کا دلدار ہو، مصطفیٰ کا وفادار ہو، رسول کائنات کے پیار کرنے والا ہو، اور اوپر دشمن اسلحہ سے لیس ہو اور دشمنی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو اور نفرتوں کا ایک بڑا اپنے دل میں رکھتے ہو، اور وہ اوپر آ جائیں اور نیچے پتہ چلے دشمن آ گئے. آپ کے میرے نبی نے مومن اول کے ذریعے قیامت تک کے آخری مومن کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے. یہ گئے مومن کا ہتھیار، اسی پہ ہو اس کو اقرار تو پھر پریشانی. عبداللہ ابن عباس کو کسی نے کہا شیر آ گیا ہے، چوک میں بیٹھا گئے، لوگ ڈر کے مارے راستے بدل رہے گئے. آپ چلے شیر کے پاس پہنچے، لوگ دیکھ رہے تھے کیا کریں گے. آپ نے کان سے پکڑ کے کہا تیرا چوکاں وچ کی کم میں. شیر اٹھ کے چل پڑا. لوگ کہہ رہے تھے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، جو مصطفیٰ کا سبق یاد کر کے رب سے ڈرے. میرے نبی کے پیارے غلاموں، افریقہ کے جنگلوں محمد عربی کے غلاموں کے لشکر آ رہے ہو. بستی علاقوں والے نے کہا وہ آنے والے مسافروں عربیوں، یہ جنگل ہے، خطرناک درندے ہیں، یہاں تو بڑا عجیب مرحلہ ہے. علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بیان کیا، انہوں نے کہا بڑے خطرناک درندے اس جنگل میں گئے، یہاں تو کوئی جا نہیں سکتا. محمد عربی کے غلام نے جنگل کے باغر کھڑے ہو کے کہا او جنگل کے درندوں، میں محمد عربی کا نوکر رب کا بندہ تمہیں وارننگ دیتا ہوں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے نکل جاؤ، محمد کے شیر آ گئے. میں نہیں کہہ رہا، عمران خان زرداری نواز کی بات نہیں کر رہا، محمد عربی کے غلام اور تمہاری تاریخ کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں جو جانوروں کے چھوٹے بچے تھے انہوں نے پشت پہ یوں لادے جیسے مسافر سامان اٹھا کے نکلتے گئے. یہ منظر دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے محمد عربی کے غلاموں کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ کے کہا اتنی بے خوف قوم ہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں، انہی غلامان رسول میں ایک غلام رسول تھا، ایک نبی کا نوکر تھا جو چلتا چلتا پیچھے رہ گیا، اور پھر یہ ہوا کہ راستہ بھول گیا. جنگل میں آگے ان کا پڑا ہو، یہ غلام مصطفیٰ ڈھونڈ رہا گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک نظر جنگل کے شیر پہ پڑی. افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ کی تاریخ ہے. آج اگر کرکٹ کھیلنے والی تاریخ پہ کوئی ناز کرے، کوئی ناچنے گانے والی کا بیٹا اپنی ماں کے ٹھمکے پہ ناز کرے، جسم فروش عورت کا بیٹا اپنی ماں کی بے حیائی پہ ناز کرے، اگر کوئی لبرل بندہ اپنی بے حیا ماں پہ ناز کرے، نکاح کی تصدیق کرنے والی بے حیا بے شرم عورت پہ کوئی ناز کرے، تو میرا حق بنتا ہے دوگا باغ میں آنے والے
ان مصطفیٰ کے غلاموں اور غیرت مند لوگوں کے سامنے میں بھی اپنی اسلامی تاریخ پہ ناز کروں۔ مومن کا کردار یہ نہیں ہوتا یہ بھی ٹھیک ہے چڑھ صاحب تسی راضی خان صاحب ملک صاحب میاں صاحب حضرت صاحب نہ، وہ کہتا حضرت صاحب یہ غلط ہے تو غلط ہے، جو غلط ہے وہ بولو۔ حبشہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، مجبور بھی تھے، کمزور بھی تھے، مسافر بھی تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، رات رہنے کا سامان بھی نہ تھا، سردی گرمی کا لباس بھی نہ تھا۔ پہنچے، عرب کے دشمن ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ایک بڑا سردار دائیں بیٹھا شاہ حبشہ کے، ایک بائیں بیٹھا۔ جب یہ غلامان رسول پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے، کتنے مجبور ہیں نبی کے غلام، اب وہاں بیٹھے سردار نے مذاق اڑایا، یہ لوگ، یہ مولوی، یہ جھلے، یہ دیوانے، یہ مزدور، یہ کمزور، اور جن کو اپنوں نے قبول نہیں کیا، ملک سے نکال دیا، یہ سارے کے سارے درویش دیوانے گئے۔ انہوں نے کہا کون سا پتا کھیلیں، ان کو ذلیل کریں، ان کو اور زیادہ پریشان کریں۔ آپ بتائیے جب آپ کوئی بندہ دور سے آئے کسی جگہ پہ پناہ کے لیے، آگے آپ کا دشمن سامنے بیٹھا ہو تو کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے۔ رسول کائنات کے غلام پہنچے، پھٹے پرانے کپڑے، لباس بوسیدہ، سفر کے تھکے ماندے، غربت پسماندگی، ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے، خاندانوں کے بڑے بڑے، ماں باپ کی آنکھ کا تارا، مصعب بن عمیر جیسے لوگ بھی تھے جو ایک بار خوشبو لگاتے پھر استعمال نہ کرتے، گلی سے گزرتے خوشبو محلوں میں پھیلتی، ایک بار کپڑا پہنتے دوسری بار استعمال نہ کرتے، ایسے لوگ بھی تھے۔ لیکن جب یار کے عشق کا نشہ چڑھا، ایک نظر مصطفیٰ پہ پڑی، بس کملی والے نے ان کو، انہوں نے کملی والے کو۔ آپ خود بتائیے ڈوگا باغ میں آنے والوں، 1400 سال بعد آپ جب حضور کا حسن و جمال کا تذکرہ پڑھتے گئے تو دیوانگی اپنے وجود پہ اور اپنی سوچ میں دیکھتے گئے تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ محمد کے حسن کے جلوے دیکھے گئے۔ پھر نہ وہ ظلم کو، نہ بربریت کو، نہ وحشت کو، وہ کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں دشمن کا مزاج اور عاشق کا انداز، دشمن رسول کے سامنے عاشق رسول کو لایا گیا، لٹایا گیا۔ دشمن مسیلمہ کذاب اپنا ٹوکا چھرا اٹھائے، اس کا پاؤں کاٹے اور کہ چھوڑ محمد کو، وہ کہ بھول ہے تیری، بھول ہے تیری، تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھے، اشارہ کرے ڈوبا سورج پلٹ کے سلامی دے، وہ اور مارے عاشق اور تڑپتا گئے پھڑکتا گئے اور کہتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ وہ تعلق ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ تعلق وہ ہے جو مرنے مرانے سے ٹوٹتا نہیں ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والا کہتا ہے پہلی نظر لٹ لیا ماغی سنو تیرے آہار اے سنگاراں
سوہنے نین تے کنڈل زلفاں پیاں دور مارن مارا کسے کولا نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے ادارہ ایک بھی کلا تو نہیں آزم ایتھے ہو گئے قتال ہزاراں آج ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، شادی بیٹے کی کم سارے غیر اسلامی عاشق رسول ہیں، رخصتی بیٹی کی کام سارے غیر شرعی ہم عاشق رسول ہیں، کاروبار سود پہ عاشق رسول ہیں، سگے بھائی سے بول چال بند ہے عاشق رسول ہیں، تکبر و رونت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے عاشق رسول ہے، اور پڑوسی کی بیٹی بہن محفوظ نہیں ہے عاشق رسول ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ گئے۔ عشق رسول کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن زندگی کے ایک ایک لمحے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اس کے نبی کو پسند ہو، وہ پھر سارے معاملات سے ٹکر لیتا ہے، وہ تکلیف سے گھبراتا نہیں، اس کو پتا ہے پریشانی ہو یا خوشحالی اللہ کی طرف سے آئی گئے۔ اب مسلمہ نے پھر اور وار کیا، پھر اور وار کیا، پھر اور وار کیا، اس نے کہا تو مجھے ٹکڑے بھی کر دے لیکن ثم استقاموا کا فلسفہ میرے رگوں پے میں ایسا پیوست ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، باغار ہو کے خزاں سارے مل کے بولیے باغار ہو کے خزاں لا الا اللہ، باغار ہو کے خزاں لا اگرچہ بتی ہے جماعت کی آستی مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت ابو موسیٰ فرماتے گئے جب ہم وہاں ایسا منظر دیکھا، ایک دشمن دائیں ایک بائیں ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، نظروں سے وہ تضحیک امیز رویہ ہمارے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اب ہم گئے، نہ دھرتی ہماری نہ علاقہ ہمارا، مصلحت اور ہوتی ہے کمپرومائز کرنا اپنے لیے، مصلحت اپنے لیے، لیکن معاملہ اللہ کا ہو، دین کا ہو، نبی کی عزت کا ہو، ناموس کا ہو، پھر مصلحت سے کام لینا منافقت ہوتا ہے، اور پھر غیرت و حمیت کا اظہار کرنا ایمان ہوتا ہے۔ حضرت رسول کائنات کے غلاموں، جب یہ لوگ پہنچے اور تو دشمنوں کو کوئی بات نہ ملی،
انہوں نے شاہ حبشہ کو کہا یہ جو لوگ آئے گئے یہ ایسے لوگ ہیں یہ بادشاہوں کو سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کو سجدے کا ماحول پسند تھا، وہاں کا ماحول ایسا تھا۔ اس نے کہا یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ ایک اندیکھے خدا کو سجدہ کرتے گئے، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ جب یہ شکایت لگائی حاکم کے جو بیٹھے ہوئے پادری تھے، انہوں نے کہا آنے والوں تم آئے ہو حاکم کو سجدہ کرو۔ حضرت جعفر کھڑے ہو کے کہنے لگے خبردار، اوے ہم نے جس نبی کو اپنا کہا، جس محمد کے نوکر بنے، جس رسول کے غلام بنے، جس محبوب کے خادم بنے، وہی تو محبوب ہے جس نے انسانیت کی غلاموں سے نکال کر ہمیں رب کا بندہ بنا دیا، شرک کے جناب ماحول سے نکال کر اسلام کا پاکیزہ نور دے دیا گئے۔ ہم بندوں کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو اپنے رب کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اقبال یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، باغار ہو کے خزانہ۔ سارے پڑھیے یہ نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، باغار ہو کے خزانہ۔ اور اونچی آواز میں باغار ہو کے خزانہ، باہر ہو کے خزانہ۔ حضور کے غلام کہتے ہیں سامنے شیر آیا، جنگل کا شیر سامنے آ گیا۔ کون؟ جنگل کا شیر۔ حضور کے غلام نے اس کو دیکھا، پتا تھا یہ شیر دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، پیٹا، پیپا، نونا، عربی، اجمی نہیں ہے، یہ درندہ ہے۔ لیکن اس نے کہا یہ بھلے درندہ ہے، میں تو کسی کا بندہ ہوں۔ اس صدی کے مجدد نے لبرلزم اور سیکولرزم کی ماحول میں پروان چڑھنے والوں کے منہ پہ تماچا مار کے کہا تھا وہ جو کسی کا بندہ بن جاتا ہے مالک پھر کانڈ نہیں لگن دیں دے، ادارے گنتی نہیں کر سکتے۔ مینار پاکستان اپنی زبان نال کہہ رہے ہوں دو میں نکا حسین دا خادم بڑا جے۔ بنے تو صحیح، بندے بنے تو صحیح، کاروبار اور تعلق اور پارٹی اور تعلق اور سب کو جوڑو۔ نماز آئی، سجدہ کیا، بس گئے، قربانی زکوٰۃ نانا۔ دین کو دین سمجھو۔ مومن کا مزاج کیسا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں کسی کا ہوں، میں کسی کا ہوں۔ اور کتا کسی کا ہو تو نہیں سنبھالا جاتا، تو بندہ کسی کا بن جائے تو اس کی پاور کتنی ہے۔ کہتے گئے شیر آگے بڑھا، مجھے پتا تھا کھا جائے گا، لیکن حضور کے عاشق نے شیر کی آنکھ میں ڈالی آنکھ، اور آنکھ ڈال کے کہا یا ابوالحارث انا مولا رسول اللہ۔ اور میری طرف بڑھنے والے، مجھے پتا کہ تو پارٹی مسلک علاقہ نہیں پوچھتا، زبان نہیں پوچھتا، لیکن یہ تجھے پتا ہونا چاہیے جس خالق نے پوری مخلوق کا امام محمد کو بنایا گیا میں اسی کا نوکر ہوں۔
خان کی گپ نہیں ہے، یہ زرداری اور نواز کی گپ نہیں ہے، یہ اللہ کے شیروں محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے، اسلام کا حسن ہے۔ اور تواڈے وڈیاں دی گل جے، آپ کے بڑوں کی بات ہے، شیر کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا یا ابا الحارث، اور جنگل کے بادشاہ ایویں نہ سمجھی میں سائیاں والا، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے رہن دے، میری آساں امیداں دے دعا منگیا کرو یارو کتے سونا نہ رس جاوے۔ یہاں لوگ کہتے پیر نہ رس جاوے، تے جیڑا مرید بیچارہ لٹے ہوندے پیر کو دعا منگیا کرو شالا پیر رس ہی جاوے۔ تو جس کے پیر نے دولت کی بجائے لوگوں کو سنوارا اور محمد کا غلام بنایا، اس پیر کی نسلوں کو بھی سلام ہو۔ اور پیر وہ نہیں ہوتا جو نواز و عمران زرداری کے قدموں میں نظر آئے، جو حاکموں کی تعریف کرے، وہ کسی جماعت کا مولوی ہو تو بے غیرت ہے، میرے قبیلے کا پیر ہو تو وہ بے غیرت ہے۔ پیر اور مولوی وہ ہوتا ہے جو یہ کہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں اللہ۔ جس کا پیر چور ہے، ڈاکو ہے، جس کا پیر عمران زرداری کا مال شیا گئے، وہ بیت بھی توڑے اور منہ بھی نیچے رکھے، کیونکہ ایسے بغیرت پیر سے تعلق رکھنا اسلام کی توہین ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا علمبردار ہو، محمد کے دین کا چوکیدار ہو۔ اسی لیے تو اقبال کہہ رہے ہوتے ہیں اگرچہ بت گئے جماعت کی آستینوں میں، مجھے گئے حکم اذان، مجھے گئے حکم اذان۔ میرے نبی کے غلاموں، وہاں کیا ہوا جب حضور کے غلام نے کہا مجھے یاد دیکھ میں نبی کا نوکر ہوں، شیر آگے تو آیا، انداز بدل گیا، انداز، گردن جھکی، گردن جھکی، منہ نیچے۔ قسم اللہ کی حاکم ناراض ہوا امام علی رضا سے، آپ کے پنجرے میں قید خانے میں شیر کو بھیج ڈال دیا۔ کہنے لگا اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، دیکھ بتا۔ اپنے مالشو سے کہا کیا بنا؟ کہا کیا بنا ہے؟ شیر تو علی کے شہزادے کے تلووں کو چاٹ رہا ہے۔ شیر آگے بڑھا، گردن جھکی ہوئی، اس نے زبان حال سے کہا ہوگا تو رسول اللہ دا غلام ہے، اسی انہاں دے غلاماں دے غلام۔ اب شیر یوں آیا، یوں آ کے سلام کر کے سلامی کے انداز میں گردن جھکا کے آگے آگے چلنے لگا۔ حضور کے غلام پیچھے بچھڑے ہوئے قافلے سے شیر نے ملا کے اب دیکھا میرا کم ہو گیا، یہ دعا منگیا کرو سجڑوں کتے آقا نہ رس جاوے جنا پیر۔ اور پیر سے مراد میں نے کئی جاہلوں کو سنا ہے لاکھ کروڑا حجاں، جو یہ کہتے ہیں اپنے پیر کو سامنے رکھ کے وہ توہین کر رہے ہیں۔ لاکھ کروڑا حجاں صرف محمد عربی کو دیکھنے سے ہے،
یہ جملے توہین والے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے جاہل پیر کی طرف نہ جوڑ دیا کرو۔ پھر سنو، پیر مولوی عزت کے قابل وہی ہے جس کے ہاں مصطفیٰ کی ناموس اور عزت کی بات ہو۔ شیر نے حضور کے غلاموں سے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ایمانی قوت و طاقت کو ہمیشہ سنبھال کے رکھو۔ اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی عزتوں کی خیر فرمائے۔